عقائد میں اہم ترین مسئلہ جس کا ہم نے اس سے پہلی نشست میں ذکر کیا، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زندہ اٹھائے جانے کا ہے اور ان کا قیامت سے پہلے دوبارہ آنے کا تذکرہ۔ آپ بچے جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پر آپ کے لیے یہ معاملہ اور مسئلہ بہت اہم اور آپ کو یاد رکھے جانے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہونا چاہیے۔ میں وہ آپ کو پہلے اس کا خلاصہ سارا دکھا دیجیے گا ایک بار۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اوپر کی لائن میں ہے، امام بخاری نے جو باب باندھا، باب کا نام رکھا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا۔ امام مسلم نے جو باب باندھا اس کے نیچے ہے کہ نزول عیسیٰ ابن مریم حاکمم بشریعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما کا اس شریعت میں حاکم کے طور پر نازل ہونا، ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3448، بخاری میں بھی ہے، مسلم کی حدیث نمبر 115، اس کے بعد بخاری اور مسلم کی 3449 نمبر۔ اس کے بعد آگے چلیں تو آگے یہ سنن ابو داود کی حدیث ہے 4321، سنن ابو داود میں، بخاری اور مسلم کے بعد۔ سنن ابو داود کے بعد یہی حدیث جو ہے صحیح مسلم میں 2937 نمبر۔ اب یہ سارے نمبر بتانے کے بعد میں ان کا خلاصہ ذکر کروں گا۔ پھر سنن ابو داود میں 4324 نمبر اور صحیح مسلم میں 102 نمبر، اور اس کے بعد پھر صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2899۔ ان تمام روایات کا میں اب خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے بخاری اور مسلم کا یہ جملہ کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا کے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے حاکم اور عادل کی صورت میں، اور پھر نشانیاں بیان کی، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، جزیہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور ایسا معاملہ ہوگا مال اتنا عام ہو جائے گا کہ لا یقبلہ احد، کوئی بھی لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر روایت ہے، اور اس کو ہماری ٹرم میں کہتے ہیں متفق علیہ، جس کو بخاری نے بھی نقل کیا اور مسلم نے بھی نقل کیا علیہم الرحمہ۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، یہ وقت آئے گا کہ ایک سجدہ جو ہے دنیا اور ما فیہا کے سارے مال سے بہتر ہوگا۔ پھر کہا، قرآن کریم کی آیت اٹھا کے دیکھو کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 159، کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت کے بعد بخاری اور مسلم کی دوسری متفق علیہ روایت، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا ایک امام تمہیں میں سے ہوگا۔ یعنی کیسا وقت ہوگا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، جب عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے اور تمہارے ہی لوگوں میں سے ایک امام ہوگا۔ امام مہدی پر میں اگلی نشست رکھوں گا۔ اب یہاں معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی واضح طور پر بیان کیا کہ جب وہ آئیں گے تو تم میں سے ہی کوئی امام ہوگا، وہ آ کر تمہاری امامت نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک بڑا واضح معاملہ ہے۔ اس کے بعد میں آگے چلوں، سنن ابو داود کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی،
نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور روایت بڑی طویل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، اگر میں موجود ہوا تو میں تم سب کا محافظ ہوں، اور اگر میں موجود نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، تمہارا محافظ ہے۔ ہاں تم میں سے جو کوئی وہ معاملہ پائے دجال کے آنے کا دور کوئی پالے تو اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے دجال کے حوالے سے فرمایا کہ جب دجال آئے گا وہ زمین پر رہے گا، تو کہا 40 دن رہے گا۔ یہ ساری نشانیاں حضور بیان فرما رہے ہیں۔ کتنے دن رہے گا؟ 40 دن رہے گا، اور اس کا ایک دن اب 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن جو ہوگا وہ تمہارے 7 دنوں کے برابر ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات اسی طرح ہوں گے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ اب جب پہلا دن سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، تو صحابہ نے سوال پتہ ہے کیا کیا؟ عرض کیا جی ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے، ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا ان کا حساب لگا لینا۔ اب حضور علیہ السلام نے جو نشانی بیان فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی، یہ سنن ابو داؤد میں بھی ہے، میں دوبارہ اس کا ذکر کر دوں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 4321، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2937۔ اب ان دونوں حدیثوں میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دمشق کا مشرقی مینار ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کا لباس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان کا لباس ایسا ہوگا کہ وہ جس طرح کے زرد رنگ کا لباس ہوتا ہے ایسا لباس ہوگا، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے جو چہرہ مبارکہ ہے، داڑھی مبارک ہے، اس سے قطرے گر رہے ہوں گے، اور جب وہ اپنا چہرہ اٹھائیں گے تو وہ ایسے ہوگا جیسے موتی گر رہے ہیں، جیسے موتی گر رہے ہیں۔ اور فرمایا ان کا سانس کا یہ معاملہ ہوگا کہ جہاں تک ان کا سانس جائے گا کافر اس سانس کو برداشت نہیں کر سکے گا اور مر جائے گا، اور ان کی سانس کی حد کہاں تک ہوگی پہنچ؟ جہاں تک ان کی حد نگاہ ہوگی، وہاں تک سارے کافر جو ہوں گے مر جائیں گے۔ اور باب لد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو فرمایا مشرقی مینار کہاں کا؟ دمشق کا، وہاں پر نازل ہوں گے، اور اس کے بعد فرمایا باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہ ساری نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی، جو ابو داؤد میں بھی ہیں اور صحیح مسلم میں بھی ہیں، کہ وہ دجال کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ لد دروازے، ایک جگہ کا نام ہے لد، آج بھی موجود ہے، وہاں پر وہ دجال کو قتل کریں گے، اور دجال ایسے پگھلے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باقاعدہ طور پر ساری نشانیاں ذکر فرمائی کہ جہاں تک ان کا سانس جائے گا کافر جو ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا جب دجال نکلے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے 2899، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب دجال کا پتہ چلے گا نا، یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے یہ دکھا دیں کہ جب دجال نکلے گا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کچھ گھڑ سوار مسلمانوں کی طرف سے جائیں گے۔ اب حضور نے جو جملہ فرمایا، عقیدے کے اعتبار سے اس کو اپنے پلے باندھیے، اپنے دل میں دماغ میں اس کو گھر کیجئے اس بات کا۔ فرمایا انی لأعرف اسماءہم و اسماء آبائہم، وہ جو گھڑ سوار ہوں گے نا جو دجال کی خبر لینے جائیں گے، میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے ابے کے جو ان کے باپوں کے نام ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ اور فرمایا وہ روئے زمین کے بہترین سوار ہوں گے۔
روئے زمین کے کیا یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں؟ جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تم میں حاکم نازل ہوں گے، حکومت کریں گے، مسلمانوں میں عادل بادشاہ کی صورت میں حکومت کریں گے اور سارا معاملہ انصاف کا بول بالا کریں گے۔ کیا یہ ساری نشانیاں ہو چکی ہیں؟ اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں تو ہمارے پاس کوئی کمی ہے اللہ کے نبی نے جو ہمیں چھوڑی ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہو سکتا ہے؟ بولیے، کہاں اتریں گے؟ دمشق میں۔ کس سائیڈ پہ اتریں گے؟ مشرقی مینار پر۔ اور جب اتریں گے تو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ اگلی نشانی کیا ہے؟ قطرے گر رہے ہوں گے جو دیکھنے میں لگیں گے موتی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ ہوں گے اور عادل بادشاہ ہوں گے، اور کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیا آج دنیا سے خنزیر ختم ہو گئے؟ کیا آج دنیا میں یہ معاملہ ہوا کہ لوگ مال لے کر نکلتے ہیں اور مال لینے والا کوئی نہیں ملتا؟ ہم نے تو جب سے دیکھا آنکھ کھولی ہے غربت ہی غربت نظر آتی ہے ہر طرف کے، کوئی نہ دوسرے کھینچ لو، چھین لو، مار دو، مر جاؤ۔ تو معاملہ ایسا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی فلاں ہے، اچھا اب اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے رسول اللہ علیہ السلام نے جو نام لے کر نومینیٹ کیا ہے اس کی تشریف کی کوئی ضرورت تو نہیں باقی۔ اچھا اب یہ جو مرزائی ہیں اور جو مرزائی نواز ہیں ان کا معاملہ، ہمارے ہاں جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑا نام ہے علمی اعتبار سے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور ہم شخصیت پرست نہیں ہیں کہ ایک بندے کا علم بہت ہے تو وہ ان سب چیزوں کا انکار کرے تو ہم پھر بھی اس کو مانیں۔ ہم اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں۔ تو جو بھی ایسا کرے گا اس کا انکار کرے گا، ہم اس کا انکار کریں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی صریح اور صحیح احادیث کا انکار کرے، اور پھر بھی جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ نہ سمجھے، تو پھر نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں رسول اللہ علیہ السلام سے دور ہوں۔ اب مرزائی اس کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ مرزائی اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ بھئی معاملہ یہ ہوا کہ جماعت احمدیہ یہ بھی عقیدہ رکھتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مراد امت محمدیہ میں سے ایک شخص کا ظہور ہے جو اپنی صفات اور حالات کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ کیا یہ تشریح صحیح ہے؟ یہ مرزائیوں کی تشریح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا، اور باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسیح موعود ہے، جو مرزا قادیانی ہے یہ دوبارہ آنے والا مسیح ہے۔ تو بھائی تم یہ دعویٰ کس طرح سے کر سکتے ہو جب کہ رسول اللہ علیہ السلام کی یہ ساری نشانیاں اپنی جگہ موجود ہیں کہ ابھی تک ان نشانیوں کا ظہور ہوا نہیں ہے، اور پھر تم یہ دعویٰ کرو کہ جی یہ مسیح موعود ہے اور وہ جی امت میں سے کوئی شخص ہوگا، اور پھر اس کے باوجود بھی جو لوگ ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہوں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جن کا قد بہت اونچا پہلے کر کے پیش کیا گیا، اور پھر ان کے حوالے سے بڑا نرم گوشہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا گیا۔ نہیں جی یہ لوگ ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے والدین کو اچھا نہ سمجھتا ہو، یا آپ کے والدین کا مقام و مرتبہ جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہو، اور میں کہوں یار بندہ بہت ایماندار ہے، بندہ بہت ایماندار ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت جو ختم نبوت ہے اس کا انکار کرتا ہے، بندہ بہت سچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور فرامین کو نہیں مانتا، تو کیا آپ میری بات کو توجہ دیں گے؟ کیا آپ میری بات کو مانیں گے کہ جی بندہ خوبصورت بہت ہے، اخلاق کا بہت اچھا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا، تو اس کا اچھا ہونا، اس کا نیک ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار اور فرمان پر پورا نہیں اترتا۔ تو آپ بچے خاص طور پر یہ ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، یہ ایمان ہے ہمارا۔
اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تشریف لائیں گے وہ آپ کے بعد نہیں آئیں گے، وہ آپ سے پہلے آ چکے ہیں، دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو یہ معنی ایسا نہیں ہوگا، دیکھیں نا، اب آپ صبح فجر سے پہلے آئے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی یہاں سے باہر جائے اور پھر وہ آئے اور میں اعلان کر دوں بھئی اب 6 بجے کے بعد کوئی اندر نہ آنے پائے، اور وہ شخص جو آپ میں سے آپ کے ساتھ آیا تھا اب باہر گیا، اب آئے گا، تو آپ دیکھ کے یہ کہیں گے یہ 6 بجے کے بعد آ رہا ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ نہیں، یہ بھائی پہلے سے آیا تھا۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے زندہ اٹھا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ آئیں گے، حکومت کریں گے، عادل ہوں گے، اور یہ ساری نشانیاں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان نشانیوں کا ظہور ابھی ہونا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ہماری پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، ہم یہ عقیدہ اپنی نسلوں کو دے کر جائیں کہ کسی کے چکر میں نہ آنا، وہ چاہے جتنا بڑا مرضی شخص ہو، اس کے چکر میں، اس کے علم کے چکر میں مت آنا، اس کی شخصیت کے چکر میں مت آنا، سیدھا سیدھا کہنا کہ یہ گمراہ ہے۔ اس لیے وہ بظاہر اپنا لبادہ پہلے اوڑھ کے آپ کے سامنے اپنا آپ پیش کرے گا، ایسے تو نہیں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جی تم یہ بات مان لو، تو پہلے وہ برغلائے گا، آپ کو شیشے میں اتارے گا، پہلے وہ آپ کے سامنے اپنے علم کا لبادہ رکھے گا، آپ کے سامنے اپنی شخصیت، اپنی زبان کا چربہ رکھے گا، آپ کو لگے گا بڑا اچھا ہے، بڑا کام کر رہا ہے، اس کے بعد وہ اصل کام آپ کو دکھائے گا۔ تو اس لیے یہ بات واضح طور پر ذہن نشین کر لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، اور کہاں آنا ہے، کیسے آنا ہے، یہ سارا معاملہ موجود ہے۔ اب رہ گیا معاملہ اگلا امام مہدی رحمہ اللہ کا، تو وہ بھی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں فتن سے محفوظ فرمائے۔ دنیا میں بہت سارے فتنے، یہ جو معاش کا فتنہ ہے یہی بہت ہے۔ مفلسی جو ہے، یہ بعض روایات میں آیا کہ مفلسی انسان کو کبھی کبھی کفر کے قریب لے جاتی ہے کہ انسان کافر ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر شکوہ کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر شکوہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر کاد الفقرا ان یکون کفرا، کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فقر جو ہے اس کو کفر کی طرف لے جائے۔ یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے لیے بہت حساس ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ذہن میں رکھیے ہمیشہ، فرمایا بارش کے قطروں کی تیزی سے زیادہ فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اپنے بچوں پر خاص طور پر توجہ دیں، ان کے عقائد پر توجہ دیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر توجہ دیں، یہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کی بولی بول رہا ہے، اور کس کا اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے، کہیں یہ گمراہی کے راستے پر تو نہیں جا رہا، اور آپ کو پتہ اس وقت لگے جب پانی سر کے اوپر سے گزر جائے۔ اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح آپ باقی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے جو ساری باتوں کا انکار کرے اور سب سے پہلے آپ ہی کے بارے میں کہے میرا ابا تو گمراہ ہے، میرا ابا تو ساری زندگی یہ کام کرتا رہا جس کی حقیقت اور حیثیت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں بھی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔